ہم کوئی پٹواری تو ہے نہیں کہ ہم دیکھتے پڑھتے لکھتے نہیں ہیں. ہم پہلے دیکھتے ہیں پھر پڑھتے ہیں اس کے بعد رسپونڈ کرتے ہیں. ہمارے پاس شعور بھی ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ اس وقت اس ملک کے 25 کروڑ عوام کے مینڈیٹ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. سر ایک فافنان صاحب بیٹھ جائے سر. آپ کو تو نواز شریف کے ساتھ تصویر بھی نہیں. I will now read out the prorogation order received from the President. کل 27ویں ترمیم دوبارہ لائی گئی سینٹ میں اور دوبارہ ترمیم میں ترمیم کرنے کی کوشش کی گئی. اس ٹائم سر اسحاق ڈار صاحب نے کچھ بیان بازی کی. انہوں نے کہا جی یہاں کاغذ پھاڑے جاتے ہیں اور اس کاغذوں میں دیکھا نہیں جاتا کہ اللہ کا نام ہو, سیف اللہ, محمد ایسے نام ہو تو آپ کاغذ پھاڑ رہے. تو سر میں بتانا چاہتی ہوں یہاں رانا ثناء اللہ صاحب بیٹھے, میری طرف سے انہیں میرا پیغام شاید ان تک پہنچ جائے کہ ایسی بیان بازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے سر. ہم کوئی پٹواری تو ہے نہیں کہ ہم دیکھتے پڑھتے لکھتے نہیں ہیں. ہم پہلے دیکھتے ہیں پھر پڑھتے ہیں اس کے بعد رسپونڈ کرتے ہیں. ہمارے پاس شعور بھی ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ اس وقت اس ملک کے 25 کروڑ عوام کے مینڈیٹ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. انہوں نے بات کی کہ جی انہوں نے کل فلور کراسنگ کو فروغ دیا اور کہا کہ جنہوں نے فلور کراسنگ کی ہے اس ایوان بالا میں ان کے ضمیر زندہ ہے. تو میں اسحاق ڈار صاحب سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ جب 2000 میں وہ ڈیٹینشن میں تھے اور انہوں نے ایک کنفیشن کیا تھا کہ میں نواز شریف صاحب کے لیے $14.86 ملین کی منی لانڈرنگ کر رہا ہوں یا نواز شریف صاحب مجھ سے کروا رہے ہیں, تو کیا وہ اس ٹائم ان کا ضمیر جاگا تھا؟ پھر انہوں نے بات کی کہ جی آپ یہاں پہ کاغذ پاڑ کے اوپر پھینک رہے تو اس سے اچھا ہے آپ پیسے پھینکیں تاکہ یہاں کے اسٹاف کو کوئی فائدہ ہو جائے. تو سر ہمارے پاس ان کی طرح اس ملک کی چوری کا پیسہ نہیں ہے. جب لیڈر آف ہاؤس بیٹھے ہوں گے تو آپ اس کے لیے جو ہے نا ریمارکس دے دیں. جب وہ بیٹھے ہوں گے, جب وہ اس کے ایبسنس میں جو ہے اس کے ایبسنس میں جو ہے نا پلیز آپ اپنی تقریر کریں. آپ اپنی تقریر کریں. اچھا وہ بیٹھتے ہی نہیں سر, میں نے اس کو رسپونڈ کرنا تھا. اور اس میں آپ کا ایک اور ساتھی بھی بیٹھا ہوا ہے, وہ بھی بات کرنا چاہتے ہیں. اچھا سر میں اس کو رسپونڈ کروں سر. ہمارے پاس ان کی طرح کا پیسہ نہیں ہے کہ ہم اس کو لٹائیں سر, اور نہ ہمارے پاس اتنا پیسہ ہے کہ پاناما لیکس میں ہمارے نام آئے تو ہم انڈیفینٹ میڈیکل لیو پہ چلے جائیں. پھر یہاں دوسری میری پارٹی کے حوالے سے بات ہوئی ہے سر, کل ہمیں موقع نہیں دیا گیا, میں اس کو رسپونڈ کروں گی, یہ میرا فرض بھی ہے اور یہ میرا حق بھی ہے. دوسری بات یہاں پہ بات ہوئی ایمل ولی صاحب. نماز کا ٹائم 1 بج گیا, پھر آپ کا ساتھی ایک آخری منٹ ایمل ولی صاحب نے بات کی سر یہاں پہ کہ سر فافنان صاحب بیٹھ جائے سر. آپ کو تو نواز شریف کے ساتھ تصویر بھی نہیں. I will now read out the prorogation order received from the President. In exercise of powers conferred by Clause 1 of Article 54 of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan, I hereby prorogue the Senate session on the conclusion of its business on Friday, the 14th November 2025. Signed, President of Pakistan. چیئرمین صاحب, میرا تعلق چترال سے ہے. چترال جو ہے دونوں ڈسٹرکٹ پہ مشتمل ہے اور 4.5 لاکھ کی آبادی ہے. چیئرمین صاحب, چترال کو یہ لوگ بہت نظر انداز کیے ہیں. پتہ نہیں یہ جو میڈیا میں آتا ہے وزیر اعظم پرائم منسٹر چترال کے دورے پہ گئے تھے, بڑا پروٹوکول دیا گیا کہ 4 ہیلی کاپٹر اس کے ساتھ تھے اور وہاں چلے گئے, لیکن وہاں بعد میں پتہ چلا. اچھی بات ہے اپنے ملازم کی شادی پہ وہ گئے تھے, لیکن ہم خوشی محسوس کرتے ہیں کہ اپنے ملازم کی شادی پہ وہ گئے تھے, لیکن چترال کے لیے اس نے کیا کیا, وہاں گئے اور آئے اور وہاں پر اس نے ایک بندے کو بھیجا معائنہ کمیشن کے چیئرمین, وہ اس کو بھی وہاں پر بڑے وہ دیا, پروٹوکول دیا گیا, گارڈ آف آنر دیا گیا. اور پی ٹی اے کے چیئرمین جو ہے اس نے چترال بھیجے. انٹرنیٹ کے ایشو ہیں وہاں پر کافی. آپ کو پتہ ہے چیئرمین صاحب, دنیا جو ہے 5 جی پی پہ پہنچ گیا ہے اور ہمارے چترال میں اس وقت 2 جی پی بھی کام نہیں کر رہا ہے. 2 جی پی انٹرنیٹ کا یہ حال ہے چیئرمین صاحب. وہاں پر آپ کو پتہ ہے اسٹوڈنٹ ہے, وہاں آن لائن کلاسز ہوتے ہیں, آفیسز میں بھی آن لائن کام ہوتے ہیں, نیٹ نام کی کوئی چیز نہیں ہے, اور بجلی کا لوڈ شیڈنگ ہے. اپنے بجلی پیدا ہونے کے باوجود بھی وہاں پر چیئرمین صاحب 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے.
اور اس کے علاوہ چیئرمین صاحب NHA نے روڈوں کا حال ایسا کر دیا ہے کہ آپ ادھر جائیں گے آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کہیں موہنجودڑو کے کھنڈرات میں آئے ہیں. روڈ سارے اکھاڑ کے رکھ دیے ہیں اور وہاں پر جب ٹورسٹ آتے ہیں ایک دفعہ دوبارہ جانے کا نام نہیں لیتے ہیں. تو خدا را چترال بھی اس ملک کا حصہ ہے. جس طرح یہ لوگ امینڈمنٹ لاتے ہیں کچھ تھوڑا سا توجہ یہ لوگ چترال پہ بھی دے دیں. چیئرمین صاحب آپ کو پتہ ہے وہاں پر سوسائڈ کی کیسز اتنی زیادہ ہو گئے ہیں. ٹائم کو دیکھ لیں چیئرمین صاحب یہ بہت گمبھیر ایشو ہے. پلیز میرے ساتھی بھی مجھے ٹائم دیں گے. نہیں چیئرمین صاحب مجھے 1 منٹ دے دیں. 1 منٹ سیشن آئے گا پھر آپ بولے ٹائم کی کمی سے میں کر رہا ہوں. ہو رہا ہے تسلسل بھی ٹوٹ رہا ہے اور ٹائم بھی ویسٹ ہو رہا ہے. چیئرمین صاحب دیکھیں وہاں پر سوسائڈ کی کیسز اتنے زیادہ ہو گئے ہیں. جو رجسٹرڈ سوسائڈ کیسے مہینے میں 8 بچے اور بچیاں سوسائڈ کرتے ہیں. دریائے سمند چترال کو انہوں نے اپنا سہارا بنا دیا ہے. وہاں پر کونسلنگ سینٹر نہیں ہے. وہاں پر ایک کونسلنگ سینٹر ہونا چاہیے. جی سینیٹر صاحبہ دیکھیں جی کافی ایشوز ہیں. میں بات کرنا چاہتی ہوں. یہ ٹائم کی کمی ہے. آپ کے ہی ساتھی بیٹھے ہوئے انہوں نے بولنا ہے انہوں نے بھی کچھ بولنا ہے. یہ لاسٹ سیشن تو ہے نہیں. جب سیشن دوبارہ بلایا جائے گا. میں نے آپ کو کہا تھا میرے چترال کی ایشو ہے میں اس پہ بات کروں گی. دیکھیں آپ کے اپنے ساتھی بیٹھے ہوئے. تو آخر میں بس میں صرف یہ اتنا ہی کہوں گی میرا لیڈر عمران خان اس کے لیے انہوں نے آئین اور قانون کے ساتھ جو کھلواڑ کیا گیا. ایک آئین ان لوگوں نے بنایا ایک آئین عوام نے بنایا وہ عمران خان کی شکل میں. انشاءاللہ تعالی یہ لوگ 27ویں ترمیم لائے. یہ لوگ 28ویں ترمیم لائے. یہ لوگ 29ویں ترمیم لائے. ان کی مرضی. انشاءاللہ وہ مرد قلندر آئے گا اور وہ آئین بنائے گا اور وہ پاکستان کا آئین تصور ہوگا. انشاءاللہ تعالی میرا لیڈر آئے گا. لیکن آپ نے مجھے بات کرنے چونکہ ٹائم بہت کم ہے میں 2 باتوں کو رسپونڈ کرنا چاہتی ہوں. کل 27ویں ترمیم دوبارہ لائی گئی سینٹ میں اور دوبارہ ترمیم میں ترمیم کرنے کی کوشش کی گئی. اس ٹائم سر اسحاق ڈار صاحب نے کچھ بیان بازی کی. انہوں نے کہا جی یہاں کاغذ پھاڑے جاتے ہیں اور اس کاغذوں میں دیکھا نہیں جاتا کہ اللہ کا نام ہو سیف اللہ محمد ایسے نام ہو تو آپ کاغذ پھاڑ رہے. تو سر میں بتانا چاہتی ہوں یہاں رانا ثناء اللہ صاحب بیٹھے میری طرف سے انہیں میرا پیغام شاید ان تک پہنچ جائے کہ ایسی بیان بازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے سر. ہم کوئی پٹواری تو ہے نہیں کہ ہم دیکھتے پڑھتے لکھتے نہیں ہیں. ہم پہلے دیکھتے ہیں پھر پڑھتے اس کے بعد رسپونڈ کرتے ہیں. ہمارے پاس شعور بھی ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ اس وقت اس ملک کے 25 کروڑ عوام کے مینڈیٹ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. انہوں نے بات کی کہ جی ہم انہوں نے کل فلور کراسنگ کو فروغ دیا اور کہا کہ جنہوں نے فلور کراسنگ کی ہے اس ایوان بالا میں ان کے ضمیر زندہ ہے. تو میں اسحاق ڈار صاحب سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ جب 2000 میں وہ ڈیٹینشن میں تھے اور انہوں نے ایک کنفیشن کیا تھا کہ میں نواز شریف صاحب کے لیے $14.86 ملین کی منی لانڈرنگ کر رہا ہوں یا نواز شریف صاحب مجھ سے کروا رہے ہیں تو کیا وہ اس ٹائم ان کا ضمیر جاگا تھا؟ پھر انہوں نے بات کی کہ جی آپ یہاں پہ کاغذ پاڑ کے اوپر پھینک رہے تو اس سے اچھا ہے آپ پیسے پھینکیں تاکہ یہاں کے اسٹاف کو کوئی فائدہ ہو جائے. تو سر ہمارے پاس ان کی طرح اس ملک کی چوری کا پیسہ نہیں ہے. جب لیڈر آف ہاؤس بیٹھے ہوں گے تو آپ اس کے لیے جو ہے نا ریمارکس دے دیں. جب وہ بیٹھے ہوں گے جب وہ اس کے ایبسنس میں جو ہے اس کے ایبسنس میں جو ہے نا پلیز آپ اپنی تقریر کریں. آپ اپنی تقریر کریں. اچھا وہ بیٹھتے ہی نہیں سر میں نے اس کو رسپونڈ کرنا تھا اور اس میں آپ کا ایک اور ساتھی بھی بیٹھا ہوا ہے وہ بھی بات کرنا چاہتے ہیں. اچھا سر میں اس کو رسپونڈ کروں. سر ہمارے پاس ان کی طرح کا پیسہ نہیں ہے کہ ہم اس کو لٹائیں سر اور نہ ہمارے پاس اتنا پیسہ ہے کہ پاناما لیکس میں ہمارے نام آئے تو ہم انڈیفینٹ میڈیکل لیو پہ چلے جائیں. پھر یہاں دوسری میری پارٹی کے حوالے سے بات ہوئی ہے سر کل ہمیں موقع نہیں دیا گیا. میں اس کو رسپونڈ کروں گی. یہ میرا فرض بھی ہے اور یہ میرا حق بھی ہے. دوسری بات یہاں پہ بات ہوئی ایمل ولی صاحب. نماز کا ٹائم ہے 1 بج گیا. پھر آپ کا ساتھی ایک آخری منٹ ایمل ولی صاحب نے بات کی سر یہاں پہ کہ سر ففنان صاحب بیٹھ جائے سر آپ کو تو نواز شریف کے ساتھ تصویر بھی نہیں. I will now read out the prorogation order received from the President. In exercise of powers conferred by Clause 1 of Article 54 of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan, I hereby prorogue the Senate session on the conclusion of its business on Friday, the 14th November 2025, signed President
of Pakistan.